بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چونکہ حق پہ مبنی ہے تو سچائی ہی ایک ایسا امر ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ لاکھ کوشش کی جائے چھپانے کی، وہ بالآخر روشنی کی کرن کی طرح کہیں سے برآمد ہو جاتی ہے۔ سچائی بالآخر پریویل کرتی ہے اور ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سچ کی فتح ہوتی ہے۔ جھوٹ انسان جب لگاتار بولتا ہے اور بولتا جاتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جھوٹ بولنے والے کو خود یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا کیا جھوٹ بول چکا ہے۔ سچائی کی تو لڑیاں ایسے پروئی جاتی ہیں کہ ایک ایک دانہ آپ کو خود بخود کھلتا جاتا ہے، آپ کے سامنے آتا جاتا ہے، اور وہ نہ کوئی اس میں کہانی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی آپ نے جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو کور اپ کرنے کے لیے مزید کوئی فضول بات کی جائے۔ یہ میں تمہید آج جو سچ کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو آج پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس میں خاص طور پہ PMLN، جن کی سیاست 100% جھوٹ پہ مبنی ہے۔ میں پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ سچ بولنا چاہیں بھی، بہت عہد کریں، کوشش بھی کریں، تب بھی ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ سچ بول نہیں سکتی۔ ابھی جو معاملات کھلے ہیں وہ بھی یوں ہی ہے، سچ کی فتح۔ وہ یہ کہ لندن میں بیٹھ کے ایک پلان بنائی گئی جس میں کہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے تھے، اور وہ شکار کے لیے وہی اپنا سیاست کا وہی رخ کہ جھوٹ، جیسے اپنی جائیدادوں کے بارے میں جھوٹ بولے ہوئے ہیں۔ ڈان لیکس آپ نے دیکھا، وہ جھوٹ بولا ہوا تھا۔ اسی طرح سیاست کا دوسرا رخ جو استعمال کرنا تھا لندن پلان میں، جو بعد میں ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح سامنے آیا، وہ ہے بلیک میل کا عنصر، کہ آپ نے گندی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں بعض لوگوں کی اور آپ ان کو وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہتے ہیں، اور وہ بیچارے آپ کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں اور آپ اپنے کام نکلواتے ہیں بلیک میل کے ذریعے۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنا پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، وہ بے شک عدالتی فیصلے ہوں، جیسے آپ نے دیکھا کہ جج ارشد ملک جس نے پاناما کے کیس پہ فیصلہ دیا تھا، اس نے اپنے ایفیڈیوٹ میں بتایا تھا کہ اس کو عمرے کے لیے سعودی عربیہ انوائٹ کیا گیا، وہ گیا وہاں پہ، اور جب وہاں پہ عمرے کے دوران میاں صاحب کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوئی تو وہاں ان کو بے پناہ پیسہ آفر کیا گیا، کہا گیا کہ فیصلہ ہماری مرضی کا کریں، ہم آپ کو انگلینڈ میں لندن میں سیٹل کریں گے، آپ کی فیملی کو سیٹل کر دیں گے، جو بھی ضرورت ہوگی۔ تو پیسے کا استعمال بھی آیا اور کوشش کی گئی کہ ارشد ملک سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں۔ اسے یہی کہلوانا تھا اس وقت کہ میں نے جو پہلا فیصلہ دیا وہ میں نے دباؤ کے نتیجے میں دیا۔ اب لندن پلان جو ہے، اس میں کولیبریشن تھی ہمارے ہمیشہ سے محترم جیو گروپ کی، کیونکہ یہ کہانی انہوں نے ہی چھاپی۔ اس میں ایک تیر سے 2 شکار، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ ایک تو جسٹس ثاقب نثار، جس نے کہ کچھ نہ کچھ ہمت حوصلہ دکھایا تھا، اور میاں فیملی یہ سمجھتی تھی کہ ثاقب نثار چونکہ ساتھ نہیں ملا، اس لیے جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ نہ ملنے کی اس کو سزا ملنی چاہیے، لہذا اس کو بدنام کرنے کا یا اس کو بھی ذلیل و خوار کرنے کا ایک سوچا گیا، پلان بنائی گئی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ظاہر کیا جائے، عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ جو میاں صاحب کو یا ان کی بیٹی کو سزا ہوئی تھی وہ در حقیقت انصاف پہ مبنی نہیں تھی، اور وہ یہی جسٹس ثاقب نثار ہی انوالوڈ تھے، جس کے دباؤ کی وجہ سے سزا ہوئی ان کو۔
یہ ساری کہانی جو ہے اس کے پیچھے کردار ہے رانا شمیم، جو کہ گلگت بلتستان کے چیف جج کے طور پہ کام کرتے رہے میاں صاحب کے دور میں۔ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ کا ذکر کیا تھا۔ یہ ایفیڈیوٹ ایک ہوا جو کہ دی نیوز میں چھپا، اور اس میں رانا صاحب کے ریفرنس سے یہ بات کی گئی تھی کہ رانا صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے اس وقت وہ گلگت بلتستان وزٹ پہ آئے، ان کی بیگم بھی ساتھ تھی، اور رانا شمیم کے گھر پہ، جبکہ رانا شمیم کی بیگم بھی موجود تھی، چائے پیتے ہوئے انہوں نے چائے کے دوران کسی سے بات کرنے کی کوشش کی اسلام آباد، وہ بات نہ ہو سکی تو پھر انہوں نے اپنے رجسٹرار کو میسیج دیا، رجسٹرار سے بات کی اور اس کو پیغام پہنچانے کے لیے کہا، اور اس ایفیڈیوٹ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے میسیج یہ دیا تھا کہ جو میاں صاحب ہیں اور ان کی بیٹی، ان کی ضمانت جو جنرل الیکشن ہو رہے تھے 2018 کے، اس الیکشن سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ اب جس جج کا نام لیا کہ جی فلاں کو کہا، وہ بھی غلط تھا، وہ جج اس مقدمے میں تھے ہی نہیں، اور پھر یہ تاریخیں اور ساری کہانی غلط نکلی اس وجہ سے کہ اس وقت جب یہ جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کوئی میاں صاحب کی طرف سے ضمانت یا اس طرح کی کوئی پٹیشن درخواست دائر ہی نہیں ہوئی تھی۔ سو یہ ایک جھوٹ پہ مبنی تھا، اور یہ ایفیڈیوٹ جو تھا یہ لندن میں تیار کیا گیا، اور بہت سارے جرنلسٹ اس وقت بتاتے تھے کہ یہ ایفیڈیوٹ میاں صاحب کے اپنے بڑے بیٹے کے آفس کے اندر بیٹھ کے وہاں تیار کرایا گیا، اور غالباً وہی ایک نوٹری پبلک جو کہ ان کی فیملی کے سارے کام کرتا ہے، اسی نے اس کو اٹیسٹ بھی کیا، اور غالباً اسی کے ذریعے یہ خبر باہر آئی تھی کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ میاں صاحب کے برخودار کے آفس میں تیار کیا گیا۔ عبارت جو تھی وہ ساری رانا صاحب نے نہیں بلکہ جو میاں صاحب کو جو چاہیے تھی وہ لکھوائی گئی تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ اب یہ کہ جب یہ ایفیڈیوٹ آیا اور اس میں چونکہ غلط بیانیاں تھیں، نام ایک جج صاحب کا تھا جو کہ جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا اس کیس سے، تو چیف جسٹس جناب جسٹس اطہر منرلا نے اس کا نوٹس لیا، اور انہوں نے اس کو توہین عدالت کے زمرے میں کیس بنا کے تو جج رانا شمیم کو اپنے ہاں پیش کر لیا۔ رانا شمیم صاحب پہلے تو اس پہ قائم رہے، کیونکہ سننے میں یہ آیا تھا کہ رانا صاحب کو اس ایفیڈیوٹ کے بدلے میں خاصی بڑی آفر کی گئی تھی کہ اگر حکومت آ جاتی ہے میاں صاحب کی یا پی ایم ایل این کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو پھر رانا صاحب کو اس کا کچھ نہ کچھ کسی طرح کمپنسیٹ کیا جائے گا، کو عہدہ دیا جائے گا یا کچھ اور۔ لیکن اب باتیں وہ کھلتی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ جب رانا شمیم جھوٹا ثابت ہوا کہ وہ جج نہیں تھے یہاں پہ، تو پھر پریشانی ہوئی اور بیک ٹریک کرنا شروع کیا۔ 12 سپٹمبر کو یعنی اسی مہینے انہوں نے ایک اپالوجی جمع کرائی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے غلطی لگی تھی، میں نے آنریبل جج کا نام لے لیا جبکہ وہ ایسے نہیں تھا، اور میں اس معاملے پہ معافی مانگتا ہوں۔ اور جو ایفیڈیوٹ انہوں نے باقی دیا ہوا تھا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا، اس کو انہوں نے اسی طرح رہنے دیا، انکار نہ کیا۔ بہر صورت یہ مقدمہ ابھی چل رہا تھا کہ اب آ کے رانا صاحب نے ایک نیا ایفیڈیوٹ آج دائر کر دیا، اور اس میں انہوں نے نئی سٹیٹمنٹ دے دی جس میں انہوں نے مکمل یو ٹرن لیا اور پوری اپنی کہانی کو بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی میرا ایفیڈیوٹ ہی جھوٹا ہے، نہ میری یہ نیت تھی نہ یہ مرضی تھی، بس غلط ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو میں عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ اس سارے کھیل میں کتنی ذہنی کوفت ہوئی ہوگی جسٹس ثاقب نثار کو، جن کا نام دیا گیا۔ پھر تقویت ملی بعض اور لوگوں کو بھی، جیسے ایک اور جج صاحب ہیں جنہوں نے الیکشن سے 2 دن یا 1 دن پہلے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کو ایڈریس کیا تھا، اور راولپنڈی بار میں انہوں نے جا کے کہا کہ جناب
ہمیں تو ISI مجبور کر کے ہم سے وہ نئے ججز کے پینل بنواتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، اور یہ سارا انہوں نے در حقیقت ایک پری پول ریگنگ، الیکشن سے پہلے ریگنگ کا عمل کیا تھا PMLN کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میاں صاحب اور ان کی بیٹی وغیرہ یہ بے گناہ ہیں، اور یہ ججز جو ہیں یہ ان کے پینل ISI اپنی مرضی کے بنوا کے لوگوں کو سزائیں دلواتی ہے۔ اب یہ راز بھی کھل گیا۔ اب اگر آپ پورا جج ارشد ملک سے لے کے آج دن تک ساری سزا اور کہانی، جب پاناما کا قصہ آیا، پہلی دفعہ جائیدادیں سامنے آئیں، تو آپ لسٹ آؤٹ کریں اتنے جھوٹ اور جعلی کاغذات جو سپریم کورٹ میں قطری خط لے لیں یا ایفیڈیوٹ لے لیں، کیا یہ لوگ ہیں جن کے حوالے آپ اپنے ملک کو کریں گے؟ یہ ان کی دیانتداری کا معیار ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو جنرل ضیاء الحق لے کے آئے، اوروں کو بھی، کسی کو جنرل ایوب لے کے آئے، لیکن اس کے بعد 30 سال سے الیکٹ تو آپ لوگ کرتے رہے۔ جب تک عوام اپنا بھلا اور برا نہیں سمجھیں گے، اپنا اچھا برا نہیں دیکھیں گے، جب تک وہ نہیں سمجھیں گے کہ ووٹ کی قدر و قیمت ہے کیا اور کس کو دینا چاہیے، تو پھر وہ الیکٹ ہونے کے بعد تو وہ مختار کل ہوتے ہیں، وہ جو جی چاہیں آپ کے ملک کے ساتھ کریں۔ تو میں یہاں پہ یہی سمٹ کرنا چاہوں گا، اپنے ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را لوگوں کو پہچانیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا عمل کیا ہے کہ عمران خان کا نکلنا حکومت سے آج پاکستان کے عوام کی بار بار آنکھیں کھول رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے آپ کو۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں در حقیقت یہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آپ اٹھیں، ہوش کریں اور اپنے حقوق بھی لیں، اور ملک کے دفاع کے لیے، ملک کے مفادات کے لیے بھی اپنے ووٹ کو استعمال کریں یا اپنی رائے کو استعمال کریں۔ یہ قدرت کی طرف سے آپ کو ایک موقع مہیا کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو کھو دیں گے تو پھر آج وہ لوگ حکمران ہیں، کل ان کی اولادیں ہوں گی، اور چلے گا یہی کچھ پھر، اور نقصان پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔